اس وقت موجودہ حالات میں یہ ہفتہ محسوس کرنے کی بات ہے، بہت سخت گزرا ہے محبان اہل بیت کے لیے، محبان فاطمہ کے لیے، محبان حسین کے لیے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہم کو علی سے محبت ہے، ہم کو امام حسن و حسین سے محبت ہے، ہم کو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے محبت ہے، تو اس کی جڑ اور بنیاد کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات مبارک نا، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے لیے خود اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا۔ تو جس کے صدقے میں ساری دنیا خلق ہوئی ہے نا، آج وہ بات بدوؤں کی نہیں ہے، وہ بات عربوں کی نہیں ہے، وہ بات اس دور کی نہیں ہے جب لوگ کوڑا پھینکتے تھے، حضرت کو ستایا مذاق اڑاتے تھے، جادوگر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ وہ دور گزر گیا تھا، اور اب یہ تھا کہ اب کوئی گستاخی کرنے والا نہیں ہے، لیکن اب پھر وہی زمانہ پلٹ آیا ہے، اور جو چیز وہ کفار کہتے تھے، جو چیز وہ عرب کے بدو کہتے تھے، اس نے بھی یہی کہنا شروع کیا، گویا کہہ کر کے اپنا رشتہ بتا دیا کہ ہم ہیں کہاں سے، اس لیے کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہی تم کہہ رہے تھے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو آپ دیکھیے، ہم کیوں روتے ہیں؟ ہم سال بھر غم مناتے ہیں۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ لور پور میں صاحب چہلم کا جلوس بڑا مشہور ہے، تو دیاور کی ہماری بڑی مشہور، اس پورے علاقے میں آپ اگر دیکھیے تو 1 محرم سے لے کر کے اور 5-6 ربیع الاول تک کہیں نہ کہیں کچھ ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کوئی دن خالی نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کی وجہ سے نا، ان کو شہید کیا گیا، کہ ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، کہ ہے نا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، صلوات بر محمد۔ وہاں جو کچھ دیکھیے، دونوں میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کے سر کو جدا کیا گیا، ایک۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، 2۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کے خیمے جلائے گئے، 3۔ امام حسین کے ہاتھ پر 6 مہینے کا بچہ مارا گیا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے 32 سال کے بھائی کھویا۔ امام حسین نے 18 سال کے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا۔ یہ سب ہوا، لیکن اتنے سب کے باوجود کسی یزیدی کی ہمت یہ نہیں ہوئی کہ وہ ایک لفظ امام حسین سلام اللہ علیہ کے کردار پر کچھ کہہ دیتا۔ اب غور کیجئے کہاں میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ بلکہ خود امام نے روز عاشورہ سوال کیا، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یہ بتاؤ یہ پگڑی تمہارے پیغمبر کی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہے۔ یہ بتاؤ یہ قبا تمہارے رسول کی ہے کہ نہیں ہے؟ انہی فوجیوں نے کہا ہاں صاحب ہے۔ یہ بتاؤ کیا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی تمہارے نبی کا بیٹا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں صاحب صحیح کہتے ہیں آپ۔ پھر فرمایا کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے، حرام کو حلال کیا ہے؟ اور ان سب کا جواب تھا نہیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ امام کے جسم کے ساتھ کیا، بچوں کے ساتھ کیا، ہے نا؟ لیکن اس ملعون نے
پیغمبر کے جسم کے ساتھ نہیں، پیغمبر کا کیریکٹر کے ساتھ کیا، پیغمبر کے کردار کے ساتھ کیا۔ اب آپ بتائیے وہ کربلا کے یزیدی فوجی زیادہ برے تھے یا موجودہ دور کا یزیدی زیادہ برا؟ آپ طے کیجئے نا، صلوات بر محمد، آپ طے کیجئے کیا ہے۔ دیکھیے یزید میں اور یزیدیوں میں کیا فرق تھا یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ What's difference between یزید and یزیدی؟ یزیدی کون ہے؟ جو اس کی فوج میں ہے، جو کربلا میں ہے نا۔ ان سب نے نماز پڑھی، ان سب نے نماز پڑھی، یہ تلاوت کرتے تھے، ان کے پاس قرآن تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ یزید میں اور یزیدیوں میں فرق کیا تھا؟ باوجود اس کے کہ یہ یزیدی فوجی تھے، یزید کے سپاہی تھے، مگر نماز وماز کا انکار نہیں کیا، چند سکوں کی خاطر اپنا دین بیچ دیا، ایک اور چیز ہے۔ لیکن خود یزید کیا تھا؟ خود یزید ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو کہیے صاحب نمازی تھا اور روزے دار تھا، اور نہ، اس نے صاف انکار کیا۔ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ ہاشمیوں کا ایک ڈھونگ تھا، ورنہ نہ کوئی خبر نہ کوئی وحی۔ تو یزید نے کیا کیا؟ انکار کیا کس کا؟ رسالت کا، ہے نا۔ یزید نے کیا کیا؟ انکار کیا الوہیت کا۔ یزید نے کیا کیا؟ انکار کیا قرآن کا، وحی کا۔ ہو گئی نا بات۔ آج یہ ملعون کیا کہہ رہا ہے؟ نبی فیک ہیں، یہی جملہ آیا ہے نا۔ انہوں نے یہ سب گڑھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یزیدی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو زمانے کا یزید کہیں گے۔ یہ خود یزیدی نہیں ہے، یزیدی وہ ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ یزید ہے۔ صلوات بر محمد کچھ لوگ کہنے لگے صاحب اس کو وسیم رضوی نہ کہیے، وسیم یزیدی کہیے۔ میں نے کہا وسیم یزیدی نہیں، یزید کہیے۔ یزید الگ چیز ہے، یزیدی الگ چیز ہے نا۔ یہ یزیدی نہیں ہے، یزید ہے خود، مجسمہ یزید ہے۔ واہ، دیکھیں یزیدی کیا تھے؟ امام حسین کے دشمن تھے، مگر نماز کے منکر نہیں تھے۔ امام حسین شراب پیتے تھے یہ سب، مگر نماز پڑھتے تھے۔ یزید شراب بھی پیتا تھا، نماز کا بھی منکر تھا۔ یزید جوا بھی کھیلتا تھا، پیغمبر کا بھی منکر تھا۔ تو آپ کیریکٹر کو کیریکٹر سے ملائیے نا۔ یزید اور ہے، یزیدی اور ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایک یزید موجود ہے، اور جو اس کو ساتھ دیتے ہیں، فالوور ہیں، وہ یزیدی ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے، تو اب آپ ایک بات کہیں گے کہ صاحب شاید آپ کا اشارہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ووٹ دیا۔ میں نے کہا بھائی دیا تو بھائی فرشتوں نے تو آ کر کے مہر نہیں لگائی نا، دیا تو۔ کلّا صاحب جو قسم کھا چکا ہے اس کا کیا کریں، ہے نا۔ اسی لیے آپ کسی کا نام مت لیجئے، جو قسم کھا چکا ہے ہم کو آپ کو نہیں پتا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی اس کی قسم صحیح ہو سکتا ہے واقعی اس بندہ خدا نے نہ دیا ہو۔ ہم شک کی بنیاد پر کسی کو بائی نیم نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسے یزید قابل لعنت ہے ویسے یزیدی قابل لعنت ہے۔ آپ بغیر نام کے ان یزیدیوں پر لعنت بھیجئے، لعنت خود تلاش کرتی ہوئی پہنچ جائے گی، نام کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔